بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک عدالتی فیصلے میں ایک بڑا خوبصورت کمپیریزن، موازنہ پیش کیا گیا جو اسلام نے جائیداد کے حوالے سے عورت کو حقوق دیے ہیں ان کا یورپ اور امریکہ میں جو خواتین کو حقوق حاصل تھے جائیداد کے حوالے سے اس کے ساتھ ایک موازنہ پیش کیا گیا، وہ میں یہاں آپ لوگوں سے شیئر کرنے لگا ہوں۔ آپ لوگ اس کو انجوائے کرو گے اور اسلام پہ فخر محسوس کرو گے کہ اسلام نے 1400 سال پہلے وہ حقوق دے دیے تھے جو 140 سال پہلے بھی یورپ اور امریکہ کی خواتین کو حاصل نہیں تھے۔ پہلے آتے ہیں کہ جو اسلام نے حقوق دیے ہیں ان کی طرف۔ یہ ججمنٹ کا میں لنک آپ سے شیئر کروں گا، جو اس کو سٹڈی کرنا چاہیں وہ اس کو سٹڈی کر لیں گے۔ یہاں میں بغیر ریفرنس دیے، کیونکہ وہاں تو باقاعدہ قرآن کا ریفرنس دیا گیا ہے، اور جب یورپ کے حقوق بیان کیے گئے ہیں تو پھر وہاں کی کتابوں کا اور وہاں کے عدالتی فیصلوں کا ریفرنس بھی دیا گیا ہے۔ جو پڑھنا چاہیں گے وہ اس کو سٹڈی کر لیں۔ تو اسلامک جو حقوق ہیں ان کا ذکر کرتے ہوئے عدالت یہ لکھتی ہے کہ اسلام نے عورت کو پراپرٹی خریدنے اور پراپرٹی رکھنے کا مکمل اختیار دیا۔ وہ اپنی پراپرٹی کو جس طرح چاہے استعمال کرے، اس کو اس کے لیے نہ تو اپنے شوہر، والد، بیٹے، بھائی، کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر وہ کاروبار کر سکتی ہے، وہ کاروبار میں سے جو کچھ ارننگ کرے گی اس پہ بھی اس کا مکمل اختیار ہے۔ پھر اس کو معاہدہ کرنے کی اجازت ہے، وہ معاہدہ بھی کر سکتی ہے اور کسی معاہدے کے اندر وہ گواہ بھی بن سکتی ہے۔ پھر اس کو جو برائڈل گفٹ یعنی شادی کے موقع پہ جو اس کو تحائف ملتے ہیں، وہ تحائف مکمل طور پہ اسی کی ملکیت ہوتے ہیں۔ اس تحائف کے اندر آپ اضافہ تو کر سکتے ہیں لیکن اس میں آپ کمی نہیں کر سکتے۔ یہ باتیں تمام آلموسٹ قرآن کے اندر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آئی ہوئی ہیں، اور مکمل طور پہ اس کو ملنے والی جائیداد جو وہ خریدے یا اس کو وراثت میں ملے، اس کو باپ کی وراثت میں سے بھی حصہ ہے، اس کا اپنے شوہر کی وراثت میں سے بھی حصہ ہے، اور اگر بیٹے کی کوئی پراپرٹی تھی اور بیٹا فوت ہو گیا ہے تو ماں کی حیثیت سے بھی اس کا اس بیٹے کی پراپرٹی میں حصہ ہے۔ تو وراثت میں بھی اس کو حصہ دیا گیا، اس کو خریدنے کی بھی اجازت تھی پراپرٹی، اور جو پراپرٹی اس کے قبضے میں ہو، اس کی ملکیت ہو، اس کو وہ مکمل طور پہ اپنی مرضی سے استعمال کر سکتی ہے، اور یہ اختیار اس کے پاس 1400 سال سے موجود ہے اور آج بھی اویلیبل ہے، پچھلے 1500 سال سے آپ کہہ لیں۔ اب آتے ہیں دوسری طرف جو یورپ کے اندر خواتین کو حقوق حاصل تھے۔ تو اس میں آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آج سے 150 سال پہلے تک وہاں کی جو عورت تھی وہ جب شادی کر لیتی تھی تو اس کی جو بھی پراپرٹی ہوتی تھی وہ اس کے ہسبینڈ کے کنٹرول میں آ جاتی تھی۔ اس کی الگ سے حیثیت بطور آپ کہہ لیں لیگل پرسن وہ ختم ہو جاتی تھی۔ نہ عورت عدالت میں کوئی اکیلے مقدمہ کر سکتی تھی، نہ عورت کے اوپر کوئی مقدمہ ہو سکتا تھا۔ جب بھی اگر کسی عورت پہ مقدمہ کرنا ہے تو اس کے شوہر کو ساتھ پارٹی بنانا ضروری ہوتا تھا، اور اگر عورت نے مقدمہ کرنا ہے تو وہ بھی اسی صورت کر سکتی تھی جب اس کا ہسبینڈ اس کے ساتھ ہو۔ وہ جتنی جائیداد لے کے آتی تھی، جتنا جہیز وغیرہ لے کے آتی تھی، اس سب پہ کنٹرول اس کے شوہر کا قانونی طور پہ وہ شوہر کے کنٹرول میں آ جاتی تھی تمام پراپرٹی۔ پھر اگر وہ جاب کرتی تھی تو اس کی جو ویجز جو اس کو تنخواہ ملتی تھی اس پہ بھی اس کے شوہر کا حق ہوتا تھا۔ وہ اپنی حیثیت میں انڈیویجولی وہ کچھ بھی کرنے کا اختیار جو ہے وہ اس کا ختم ہو جاتا تھا۔ ایک رائٹر نے اس کا کمپیریزن اس طرح سے کیا، اس نے کہا جس طرح جو افریقہ سے لائے ہوئے غلام تھے جو ان کی حیثیت تھی، ایگزیکٹ وہی حیثیت وہاں کی عورت کی تھی، کہ وہ غلام جو تھا اپنے مالک کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اسی طریقے سے شادی شدہ عورت اپنے شوہر کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی، حتیٰ کہ اپنی کمائی کے ساتھ
اور اپنی لائی ہوئی پراپرٹی کے ساتھ بھی وہ کچھ بھی کرنے کا اختیار نہیں رکھتی تھی۔ پھر 1882 میں انگلینڈ کے اندر ایک قانون پاس ہوا، اس میں یہ اجازت دی گئی کہ جو میرڈ وومن ہے، شادی شدہ عورت، وہ اب اکیلے اپنی پراپرٹی رکھ سکتی ہے اور اپنی مرضی سے وہ اس کو استعمال کر سکتی ہے۔ اس سے پہلے اس کو اجازت نہیں تھی، یعنی آج سے 140 سال پہلے بھی اس کو اجازت نہیں تھی۔ پھر اس میں بتایا گیا کہ بینک اکاؤنٹس، اگر خاتون بینک اکاؤنٹ اوپن کرنا چاہتی تھی تو 1960 1960 سے پہلے تک خاتون امریکہ کے اندر بینک اکاؤنٹ اوپن نہیں کر سکتی تھی اکیلے، اور برطانیہ کے اندر 1975 تک اس کو اجازت نہیں تھی، 1975 کے بعد اس کو اجازت ملی۔ پھر ایک کیس آیا یو ایس اے کی سپریم کورٹ کے اندر، ایک خاتون نے کہا کہ میں نے ایل ایل بی کیا ہوا ہے اور مجھے بار لائسنس جاری نہیں کر رہی، میں پریکٹس کرنا چاہتی ہوں۔ تو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا، انہوں نے کہا کہ یہ جو بار لائسنس نہیں دے رہی وہ کسی بھی قانون کی خلاف ورزی نہیں کر رہی، بلکہ یہ قوانین جو ہیں یہ مردوں نے ہی بنانے ہیں، مردوں نے ہی اس کی تشریح کرنی ہے، اور مرد ہی اس پہ عمل درآمد کرائیں گے، عورتوں کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب یہ کب کی بات ہے؟ 1860 کی، یعنی 1860 میں انہوں نے خواتین کو یہ کہا کہ آپ کا ان کاموں سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ مردوں کے کام ہیں، آپ جا کے گھر سنبھالیں۔ اب پھر اس میں ایک یہ لکھا گیا، ایک رائٹر نے اس نے یہ لکھا کہ جس طرح ایک بچے کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے، اس نے وہی کچھ کرنا ہے کہ جو اس کے پیرنٹس اس کو الاؤ کریں گے، ایگزیکٹلی وہی حالت ہماری ادھر عورت کی ہے کہ عورت نے بھی ایگزیکٹلی وہی کچھ کرنا ہے کہ جس کی اس کو اس کے شوہر نے اجازت دینی ہے۔ تو یہ وہ حقوق ہیں جو آج سے 150 سال پہلے تک وہاں کی عورت کے پاس اویلیبل تھے، اور پہلے ان کا ذکر کیا کہ جو اسلام نے دے رکھے ہیں ہماری عورتوں کو۔ اب جو لوگ نعوذ باللہ اسلام کو اس انداز سے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بہت بیکورڈ ریلیجن ہے، تو وہ تھوڑی سی ہسٹری ان کی بھی پڑھ لیں، جو یورپ کے اندر خواتین کے حالات تھے۔ وہ آج کل دیکھتے ہیں وہاں کی رنگینی کہ ان کو بڑا ہی آزادی ہے، لیکن یہ انہیں ریسنٹلی ملی ہے، اور یہ ابھی ایوولوشنری پروسیس ہے جس میں وہ ابھی تو وہ خود بھی نہیں اس کو سمجھ پا رہے کہ یہ اتنی آزادی دینی بھی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے۔ لیکن اسلام کا جو دیا ہوا قانون ہے وہ تو 1400 سال سے اس پہ عمل درآمد ہو رہا ہے، اس کو صحیح پرکھا جا چکا ہے، ان کا جو ہے وہ بھی تجرباتی مراحل میں ہے۔ بہت شکریہ۔